حضرت یہ ارشاد فرمائے، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ اس کے حوالے سے قرآن مجید کے کیا شواہد ہے، سامعین کی نظر فرمائیں۔ ماشاءاللہ رسلان بھائی، بہت ہی اچھا سوال ہے کہ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے آخری نبی ہیں۔ بے شک اس پر قرآن مجید کے شواہد کیا ہے؟ صحیح۔ قرآن کریم میں متعدد مقامات پر بڑی صراحت کے ساتھ اس عقیدے کو بیان کیا گیا ہے صحیح کہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے آخری نبی ہیں۔ بے شک اب نبوت اور رسالت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ اس موقع پر قرآن مجید کے سینکڑوں شواہد موجود ہیں، صحیح کثیر تعداد میں۔ صحیح اگر میں سب کو بیان کرنے بیٹھ جاؤں گا تو مجھے اس کے لیے بڑا طویل وقت چاہیے، صحیح لیکن ان شواہد میں سے چند ایک ہم سامعین کی نظر کریں گے صحیح تاکہ سامعین کو بھی پتہ چلے کہ قرآن پاک پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کے حوالے سے کیا کہہ رہا ہے، صحیح اللہ کا کلام کیا ہمیں اس پر گواہی دے رہا ہے، صحیح میرے رب کا کیا فرمان ہے۔ صحیح تو سب سے پہلی آیت مقدسہ سورۃ الاحزاب کی ہے، یہ اس پر شاہد ہے صحیح کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے آخری نبی ہیں۔ صحیح ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ وخاتم النبیین۔ صحیح محمد صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، صحیح لیکن اللہ کے رسول ہیں، صحیح و خاتم النبیین، اور آخری نبی ہیں۔ صحیح آخری نبی ہیں، یعنی نبیین جمع ہے نا، نبیوں کی آخر ہے، صحیح مکمل یہاں سلسلہ نبوت ہو جاتا ہے۔ صحیح پہلی آیت تو یہ ہے۔ اس آیت کریمہ سے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے آخری نبی ہونے پر صحیح تین طریقوں سے استدلال ہو سکتا ہے صحیح اس ایک آیت پر، جی لیکن ہم اس کی ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے، صحیح بڑا وقت ہمیں چاہیے ہوگا۔ جی جی صرف اتنا بتاؤں کہ تین طریقے کون سے ہیں۔ صحیح پہلا طریقہ قرون اولیٰ سے لے کر صحیح آج تک مفسرین کرام کی یہاں خاتم النبیین لفظ سے کیا مراد ہے، صحیح انہوں نے کیا مراد لیا ٹھیک خاتم النبیین سے، صحیح نمبر ایک۔ نمبر دو، قرآن مجید کا نظم کس چیز کا تقاضا کرتا ہے، صحیح ٹھیک اس سے بھی استدلال ہو سکتا ہے جی جی کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ صحیح نمبر تین، اہل لغت لفظ خاتم کی کیا تشریح کرتے ہیں۔ صحیح یہ تین طریقوں سے استدلال کیا جا سکتا ہے۔ صحیح اب اگر میں ان تین طریقوں پر ہی گفتگو کرنے بیٹھ جاؤں تو ارسلان بھائی کم از کم جو ہے ہمارے لیے 2 سے 3 گھنٹے درکار ہیں ہمیں۔ اچھا جی ہاں، صحیح پھر بھی ہو سکتا ہے کہ ہم اس کا حق ادا نہ کر سکیں، نہ کر سکتے بالکل ٹھیک ہے۔ تو سامعین کرام اتنا سمجھ لیں کہ صرف ان تین باتوں کو بیان کرنے کے لیے ہمیں 3-4 گھنٹے چاہیے ہیں صحیح کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے آخری نبی ہیں، اس پر استدلال کیا جا سکتا ہے۔ تو بس سمجھ جائیں کہ اللہ کے نبی کی شان کتنا بلند و بالا ہے۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ سمجھ رہے ہیں بات؟ بہت اعلیٰ تو بہرحال قرون اولیٰ سے تھوڑی تھوڑی خوشبو دیتے ہوئے آگے چلتا ہوں صحیح تاکہ سمجھ آ جائے۔ اب 3 طریقے بتلائے ہیں نا تو تھوڑا پتہ بھی چل جائے۔ صحیح قرون اولیٰ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو دور مبارک ہے، صحیح اس وقت سے لے کر آج تک
तमाम मुफस्सिरीन किराम ने, जिन जिन अहबाब ने, जिन हजरात ने कुरान पाक की तफसीर लिखी है ना, सही सब ने लफ्ज़ ख़ातमुन नबीयीन से मुराद अल्लाह के प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मुराद लिया है। सुभान सुभान। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा आपकी जो है आप तफसीर उठाएं। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, जी हाँ, सही आपने तफसीर लिखी, आपने भी इस लफ्ज़ से ख़ातमुन नबीयीन मुराद लिया। सही। अच्छा, यहाँ पर एक बात और मैं बता दूँ, सामीन किराम की नज़र भी कर दूँ जी, ताकि उनको भी खुल कर ये बात समझ आ जाए कि ये मुफस्सिरीन वो हैं जो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी के दावे नबूवत से पहले के मुफस्सिरीन हैं। सही मुमकिन है हम बाद वाले मुफस्सिरीन किसी का हवाला दें सही तो कोई तासुब में आकर ये भी बयान कर सकता है कि वो तो जनाबे वाला ये तो बाद वाले हैं, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने जो है वो दावा नबूवत किया है, तो लिहाजा ये उससे तासुब रखने वाला है, सही ये तासुब में ये कह रहा है। तो हम उन मुफस्सिरीन किराम की बात कर रहे हैं जो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने अभी दावा नबूवत नहीं किया था, उसमें कसीर तादाद में है। सही अब सिर्फ मैं नाम लूँगा और आगे बढ़ूँगा, सही अब सब के जो है उस पर डिटेल बयान नहीं करूँगा क्योंकि उसके लिए हमें काफ़ी वक्त जो है दरकार है। सही। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास जो है उनके वाले से मैंने कहा कि उन्होंने भी इस ख़ातमुन नबीयीन से जो है उनकी आरा, जो उनकी आरा है और उन्होंने मुराद लिया है वो अल्लाह के नबी को आखिरी नबी मुराद लिया है। ऐसे ही अबू जाफ़र मोहम्मद, सही जिनकी वफ़ात का सन जो है वो 310 है, 310 हिजरी। सही। अब इन्होंने भी लफ्ज़ ख़ातमुन नबीयीन से, यानी इनकी जो तफसीर है, इन्होंने तफसीर तबरी जिल्द, हाँ तफसीर तबरी जिल्द नंबर 10 है, जुज़ नंबर जो है इसका 22 है सही और सफ़ा नंबर 12 है। इस पर इन्होंने लफ्ज़ ख़ातमुन नबीयीन से मुराद अल्लाह के नबी को आखिरी नबी लिया है। सुभान। सही। ऐसे ही तीसरे नंबर पर अबू अल क़ासिम जारुल्लाह महमूद बिन उमर अज़्ज़मख़शरी, जिनका सन वफ़ात जो है वो 538 हिजरी है। सही। इन्होंने भी लफ्ज़ ख़ातमुन नबीयीन इन्होंने लिखा थोड़ा सा इसमें, वो कहते हैं अगर आपका कोई बेटा होता, सही यानी नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कोई बेटा होता और वो सन्ने बलूगत को पहुंच जाता, सही सन्ने बलूगत को पहुंच जाता, सही तो वो नबी होता, सही जैसे अमूमन हो रहा था। एक पूरा तरीक़ेकार के मुताबिक जो है पहले भी हिस्ट्रियाँ मौजूद हैं सही नबियों के हवाले से, उनकी औलादें आई, जब वो सन्ने बलूगत को पहुँचे तो वो नबी बने। तो यहाँ पर जो है ये मुफ्ती अबू अल क़ासिम जो है ये बयान करते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कोई बेटा होता, सही बेटे थे लेकिन वो क्या है बचपन में फौत हो गए, यानी वो सन्ने बलूगत को पहुँचते सही और फिर जब वो इस सन में पहुँचते तो वो नबी होते। सही। अच्छा, जैसे अल्लामा साहब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, जी हाँ, आप भी नबी हैं और उनके बेटे भी। जी हाँ, ऐसे देख लें आप हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, सही उनके बेटे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, सही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, उनके बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम, सही हैं जी। तो ये एक तरीक़ाकार था। सही अब यहाँ पर आप फरमाते हैं कि वो सन्ने बलूगत को पहुँचते तो फिर जो है वो भी नबी होते, सही। लेकिन अल्लाह पाक ने
آپ علیہ السلام کو آخری نبی جو بنایا ہے، صحیح تو پھر کیا ہوا، اللہ پاک نے بچپن میں ہی ان کو اپنے پاس بلا لیا، بیٹوں کو، 2 صاحبزادے تھے، صحیح بچپن میں ہی بلا لیا تاکہ وہ اس سن کو بھی نہ پہنچیں۔ صحیح اگر سن کو پہنچ جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے نبی ہوں گے، اس سن تک ہی نہیں پہنچنے دیا، میرے رب نے اپنے پاس بلا لیا تاکہ میرے نبی کے آخری نبی ہونے پر کسی قسم کی کوئی جو ہے گفتگو نہ کی جائے۔ صحیح سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اب یہ اصول ہے۔ ایسے ہی آگے چلیں، امام فخر الدین محمد بن ضیاء الدین عمر رازی، جن کا سن وفات ہے 606 ہجری، صحیح آپ نے اپنی تفسیر جو ہے تفسیر کبیر جلد نمبر 25 صفحہ نمبر جو ہے 214، اس میں آپ نے لکھا، نبی کریم علیہ السلام کے حوالے سے یعنی لفظ خاتم النبیین کی تفسیر آپ نے لکھی، تو آپ نے فرمایا کہ یہاں خاتم النبیین اس لیے فرمایا کہ جس نبی کے بعد کوئی دوسرا نبی ہو وہ اگر نصیحت اور بیان میں کوئی کمی چھوڑ جائے تو اس کے بعد آنے والا نبی اسے پوری کر سکتا ہے، مگر جس کے بعد کوئی آنے والا نبی نہ ہو وہ اپنی امت پر زیادہ شفیق ہوتا ہے، زیادہ مہربان ہوتا ہے۔ صحیح اب یہاں بڑی زبردست بات لکھی انہوں نے کہ کوئی نبی آئے اور وہ سمجھانے میں، رہنمائی کرنے میں، واعظ و نصیحت میں، اصلاح میں کوئی کمی چھوڑ جائے، صحیح کمی چھوڑ جائے اور بعد میں آنے والا نبی اس کمی کو پورا کرے۔ آپ فرماتے ہیں میرے پیارے آقا علیہ السلام نے تو کوئی کمی چھوڑی نہیں ہے، بے شک بے شک وہ اتنا شفیق ہے، اتنا مہربان ہے امت کے حوالے سے۔ آپ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے نا، علماء نے بارہا لکھا کہ آپ علیہ السلام کے لب مبارک ہل رہے تھے، سبحان اللہ سنا گیا تو نبی پاک علیہ السلام کی زبان اقدس سے یہ جملے ادا ہو رہے تھے، رب حب لی امتی، رب حب لی امتی۔ دنیا میں جلوہ گر ہوئے تو رب حب لی امتی کہتے ہوئے آئے، اور جب آپ کا جو ہے دنیا سے پردہ فرمانے کا وقت آیا اور جب آپ کو آپ کے مزار اقدس میں اتارا گیا، علماء نے لکھا کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے کان لگا کر آواز سنی، آپ کے لب مبارک ہل رہے تھے، جب آواز سنی تو یہی الفاظ ہو رہے، ادا ہو رہے تھے، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی۔ یعنی امت کے حوالے سے اتنا آپ فکر مند ہیں اور اتنی یعنی امت کے لیے فکر رکھتے ہیں آپ، اتنا امت کے لیے آپ شفیق ہیں، مہربان ہیں۔ صحیح پوری رات جو ہے آپ علیہ السلام اللہ کے حضور جو ہے قیام میں گزارتے ہیں، سجدوں میں گزارتے ہیں، اپنی امت کی خیر خواہی کے لیے گزارتے ہیں۔ تو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے کوئی کسر چھوڑی نہیں ہے، بے شک حقیقت بات، اتنے شفیق، اتنے مہربان۔ صحیح اور فرمایا اس کو اس مثال سے سمجھیے کہ کسی کا اگر کوئی بیٹا ہو، صحیح اس کا باپ جو ہے اس کو یہ معلوم ہو کہ میرے بیٹے کے سر پر دست شفقت رکھنے والا میرے بعد کوئی نہیں، صحیح میرے بعد کوئی نہیں، اس باپ کو معلوم ہو کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد میرے لخت جگر، میرے بیٹے کے سر پر دست شفقت رکھنے والا کوئی نہیں ہے، صحیح تو اب آپ اندازہ لگائیں وہ باپ اپنے بیٹے سے کتنی محبت کرے گا۔ اللہ بے شک حقیقت بات۔ تو مفتی صاحب یہی سمجھانا چاہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام یعنی امت کے حوالے سے اتنا یعنی آپ فکر مند ہیں، اتنا خیر خواہ ہیں امت کے، اور بروز قیامت بھی آپ علیہ السلام امت کے حوالے سے جب یعنی باپ بیٹے کا نہیں ہوگا، بیٹا باپ کا نہیں ہوگا، بیٹی ماں کو نہیں پہچانے گی، ماں بیٹی کو نہیں پہچانے گی، کوئی خیر خواہ نہیں ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، ہر ایک کو اپنی فکر لگی ہوگی، ہر ایک اپنی فکر میں لائق
ہوگا اور کوئی کسی کو پہچانے گا نہیں، تو ایسے موقع پر بھی میرے کریم آقا علیہ السلام وہاں جلوہ گر ہوں گے، سبحان اللہ۔ اور نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر ایک کے پاس جو ہے، ہر ایک سے محبت کرنے والا اس کے پاس جائے گا، اس سے جا کر کے یہاں تک علماء نے لکھا کہ سابقہ انبیاء کے پاس بھی جائیں گے لوگ صحیح، کہ ہم تو آپ کے چاہنے والے تھے، آپ ہمیں بچائیے، ہماری شفاعت فرمائیے، تو وہ سب کے سب کہیں گے آج اگر کوئی ہستی شفاعت کرنے والی ہے تو وہ محمد رسول اللہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے، تو کریم آقا علیہ السلام اپنے ایک ایک امتی کو جو محبت رکھنے والا ہوگا، جو نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والا ہوگا، ایک ایک کو پکڑ کر آپ علیہ السلام جنت میں داخل فرما دیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ تو اب مفتی یعنی مفسر قرآن امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی تفسیر بڑی جامع تفسیر آپ نے لکھی، صحیح۔ تو اس میں آپ نے یہ فرمایا ایسے ہی۔ اچھا، یہ وہ مفتیان کرام، یہ مفسرین کرام ہیں جو مرزا غلام احمد قادیانی کے دعوی نبوت سے پہلے کے ہیں، پہلے کے، صحیح، اس میں کسی قسم کا کوئی اختلاف ہے ہی نہیں، صحیح، بڑی گرانٹڈ بات کر رہا ہوں میں، آپ اٹھا لیں۔ ویسے تو الحمدللہ کہ خاتم النبیین آیت کے تحت جن جن بھی علماء نے، مفسرین کرام نے لکھا ہے، تو صحیح، کسی قسم کا کوئی کسی کو اختلاف نہیں ہے، صحیح، تمام امت جو ہے اس مسئلے پر متفق علیہ ہے، صحیح، یہ مسئلہ ان کے لیے واضح ہے۔ صحیح، تو ایسے دیگر اور بھی ہیں، امام ابو عبداللہ محمد بن احمد الانصاری القرطبی، جن کا سن وفات جو ہے 668 ہجری ہے، صحیح، انہوں نے بھی اپنی تفسیر لکھی، تفسیر قرطبی، جلد نمبر 41 ہے، صفحہ نمبر 196، صحیح، اس میں انہوں نے بھی نبی علیہ السلام کے اس حوالے سے، یعنی خاتم النبیین کے حوالے سے فرمایا کہ بالکل یہ تمام علماء امت کی طرف سے جو ہے متفقون علیہ مسئلہ ہے، صحیح، اور سب اس پر جو ہے متفق ہیں کہ نبی علیہ السلام اللہ کے آخری نبی ہیں۔ صحیح، اچھا، اب دیگر میں اور زیادہ حوالے نہیں دوں گا، تھوڑا سا میں قرآن کی، کیونکہ بات ہے نا قرآن کا اس پر اپنا موقف کیا ہے اور شواہد کیا ہے، یہ تو علماء کے مفسرین کرام کے حوالے سے بات ہوگی نا۔ اب ہم چلتے ہیں، پہلی آیت میں نے آپ کو بتا دی، اب آگے دوسری آیت مقدسہ جو ہے نا میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، اور تاکہ ہمارے سامعین کرام بھی سنیں اور سمجھیں کہ دوسری آیت مقدسہ جو ہے اس میں رب کریم نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کے حوالے سے بھی، خاتم النبیین کے حوالے سے جو ہے کیا فرمایا ہے۔ اچھا، اس میں جانے سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ میں نے بتایا نا کہ نظم کے حوالے سے بھی، یعنی جو قرآن کا ایک ربط ہے نا، ترتیب ہے، اس میں بھی نظم کے حوالے سے بھی دیکھا جائے نا تو اللہ کے نبی آخری نبی ہے، بے شک، صحیح۔ اب اتنا وقت نہیں، ورنہ میں ساری چیزیں جو ہے نا وہ ڈیٹیل کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ جی جی، اچھا، پھر آپ جو ہے تیسری بات جو ہے جو استدلال کیا نا لغت کے اعتبار سے، آپ لغوی اعتبار سے تمام کتب اٹھا لیں لغت کی، صحیح، لغت کے اندر بھی کہیں پر آپ کو یہ لفظ نہیں ملے گا کہ نبی علیہ السلام خاتم النبیین نہیں ہے، صحیح، کہیں پر، میں بڑی یعنی ایک گارنٹی سے بات کر رہا ہوں، صحیح، اچھا، میں اس پر بلکہ چیلنج دیتا ہوں، اللہ، کوئی ایک کتاب دکھا دیں لغت کی جس میں جو ہے خاتم النبیین سے مراد نبی علیہ السلام آخری نبی نہ ہو، صحیح، کوئی ایک کتاب لغت کی دکھا دیں جس میں یہ لفظ جو ہے یہ اس کی نفی کرے، الحمدللہ کہیں پر بھی نہیں ملے گا، صحیح، کہیں پر بھی نہیں ملے گا۔ ماشاء اللہ، اچھا، یہ تو لغت کا بھی ہو گیا۔ اب تین طرح سے میں نے کہا نا استدلال۔ اب دوسری آیت جو ہے رب العالمین نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر سینکڑوں آیتیں ہیں ایسی، جی، لیکن یہ وہ آیت بیان کرنے لگا ہوں جو آخری وحی بھی ہے۔ اچھا،
آخری وحی ہے، آخری وحی۔ صحیح اب اس سے آپ سمجھ جائیے گا کہ ہمارا دین مکمل ہو رہا ہے، صحیح قرآن مکمل ہو رہا ہے، صحیح شریعت مکمل ہو گئی۔ صحیح، اب ظاہر سی بات ہے جب شریعت مکمل ہوتی ہے تو سب کچھ مکمل ہو جاتا ہے نا، بالکل حقیقت کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ اب سنیے، قرآن مجید ہے، سورۃ المائدہ ہے، صحیح اللہ پاک نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ سورۃ المائدہ ہے، صحیح اللہ پاک نے فرمایا کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو پورا کر دیا سبحان اللہ، اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین کی حیثیت سے پسند کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب انہی الفاظ پر غور کیا جائے جی کہ اللہ پاک نے فرمایا آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ صحیح، اب اس دین میں نبی علیہ السلام کے حوالے سے اللہ نے فرمایا نا خاتم النبیین، کہ یہ اللہ کے آخری نبی ہیں، صحیح دین میں آگے نا۔ جی اللہ فرما رہا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا، صحیح واتممت علیکم نعمتی، اور آج کے دن میں نے تمہارے لیے اپنی نعمت پوری کر دی، صحیح ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں نے تمہارے لیے اسلام کو پسند کر لیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب اللہ فرمایا کہ میں نے اسلام کو تمہارے لیے پسند کر لیا ہے، صحیح اور کوئی بندہ اللہ کے احکام کو چھوڑ کر اللہ فرمائے کہ میں نے اس کو پسند کیا، وہ کہہ کہ میں اس کو ناپسند کرتا ہوں، اللہ، تو اس سے بڑھ کر بھی بھلا کوئی بدبخت ہو سکتا ہے؟ حقیقت بات، ہیں؟ کم از کم اللہ کی تو ماننی چاہیے نا۔ صحیح دیکھیں دنیا کے تعصب میں مت ہیں آپ، صحیح آپ یہ مت سوچیں یہ فلاں فرقے سے ہے، فلاں مسلک سے ہے، فلاں سے، فلاں سے، فلاں سے، ان باتوں میں میرے یار کچھ نہیں رکھا۔ صحیح، اصل نہ آپ نے ہاں اسلام کو پڑھے، اسلام کو پڑھیں۔ میں یہ نہیں کہتا آپ جو ہے نا مجھے دیکھیں، مجھے سنیں، مجھے یہ کر، نہیں، یہ مت دیکھیں کہ بیان کرنے والا کون ہے، یہ دیکھا کریں کہ بیان کیا ہو رہا ہے، صحیح یہ دیکھا کریں بیان کیا ہو رہا ہے، کیا ہے؟ اور بات جہاں کھری ہو، سچی ہو، تو پھر اس کی طرف آنا چاہیے، تعصب میں نہیں پڑنا چاہیے۔ بالکل سمجھ رہے ہیں بات کو؟ ٹھیک۔ اب میرے رب نے فرما دیا کہ میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کیا۔ اب دین کی اکملیت کے اندر جو ہے یہ بات لازم ہے، اور اس آیت سے بھی یہ ثابت ہو رہا ہے کہ جو دین کمپلیٹ ہو رہا ہے، صحیح تو یہ آیت مقدسہ بھی اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر دلالت کر رہی ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، دین مکمل ہو گیا نا۔ جی اور پھر اللہ پاک نے پیارے نبی علیہ السلام کی شکل میں، آپ علیہ السلام کی صورت میں جو ہمیں نعمت عطا فرمائی، نعمت عظمیٰ، سبحان اللہ، جسے نعمت عظمیٰ کہا جاتا ہے، ساری دنیا کی نعمتیں اکٹھی کر لی جائیں اور اس ایک نعمت کو اس کے مد مقابل رکھ لیا جائے، صحیح تو ارسلان بھائی ساری دنیا کی نعمتیں اس ایک نعمت جو نعمت عظمیٰ محمد رسول اللہ کی شکل میں اللہ نے عطا فرمائی، اس نعمت عظمیٰ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ نہیں کر سکتے، بالکل بے شک، تو اللہ نے فرمایا کہ میں نے اپنی نعمت بھی تمہیں عطا کر دی ہے، وہ بھی پوری کر دی ہے، گویا کہ قرآن بھی دے دیا ہے، قرآن والا بھی دے دیا ہے، سبحان اللہ، ہیں؟ قرآن بھی آ گیا، صاحب قرآن بھی آ گیا ہے، اس سے بڑھ کر کوئی بڑی نعمت ہو سکتی ہے؟ بالکل نہیں ہو سکتا، اور پھر میرا رب فرمایا کہ میں نے آج کے دن تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کیا۔ تو میرے خیال میں جب میرا رب فرما دے کہ میں نے اسلام کو پسند کیا، تو یہاں سارے باطل ادیان کا رد ہو جاتا ہے۔ بے شک، ٹھیک، اب کسی کو کسی دین میں، کسی اس میں فرقے میں نہیں پڑھنے کی ضرورت، صحیح، بس وہ کہ میرے رب نے فرما دیا کہ میں نے اسلام کو پسند کیا، تو وہ بس خوشی سے، دل سے اس بات کو تسلیم کرے۔ صحیح، ایک اور موقع پر اللہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک دین جو اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین ہے وہ اسلام ہے۔ سبحان اللہ،
تو بہرحال یہ 2 آیتیں تھیں، اور بھی کثیر تعداد میں آتے ہیں، اب ہر ایک کی طرف جاؤں گا تو میرے خیال میں بہت طویل گفتگو ہو جائے گی۔ تو بہرحال میں دعا گو ہوں رب لم یزل کی بارگاہ میں، یہ جو مختصر سے حوالہ جات کے ذریعے سے ہم نے اپنی گفتگو کی ہے اور عوام الناس تک پہنچائی ہے، تو میری یہی گزارش ہے ارسلان بھائی سب سے، جی تمام اپنے دیکھنے والوں سے، صحیح، سامعین کرام سے، ناظرین سے، کہ دیکھیں بات کوئی سمجھنی ہو نا تعصب سے بالا تر ہو کر سمجھیں۔ صحیح، اگر آپ تعصب میں رہ کر اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے نا، کبھی شیطان آپ کو اس کی سمجھ پتہ نہیں ہونے دے گا، صحیح، کچھ بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ کیوں؟ دیکھیں آلریڈی آپ کے اندر تعصب، بغض و عناد موجود ہے۔ جی اب یہ ایک نفرت ہوتی ہے، جی، جو نفرت ہے وہ کبھی بھی آپ کو حق بات سمجھنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے نا، صحیح، وہ آپ کو اس کی طرف نہیں لے کے جاتی۔ نہیں لے کر، بالکل حقیقت بات، کوئی بھی آپ دینی بات ہو، کسی ذات کے والے سے ہو، صحیح، آپ تعصب سے جب بالا تر ہو کر سمجھیں گے نا کوئی مسئلہ، تو پھر آپ کو سمجھ آئے گا۔ بالکل، تو میرا قرآن یہی کہتا ہے، میرا اسلام یہی کہتا ہے، میرے نبی کی تعلیمات یہی ہیں، تو اللہ کے نبی نے یہی ہمیں سکھایا، یہی ہم تک پہنچایا ہے۔ تو ہمیں تعصب سے بالا تر ہو کر اللہ کے نبی کے حوالے سے جو عقیدہ ختم نبوت ہے، اس کو خوش اسلوبی کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ اس کو تسلیم کرنا چاہیے۔ تو رب کریم آج کی میری اس گفتگو کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہم آمین۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ حضرت کے علم و عمل میں مزید برکت عطا فرمائے، اور ہمارے جو ناظرین ہمیں سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان باتوں کو سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ خود بھی اس ویڈیو کو سنیں اور آگے شیئر کریں، تاکہ جتنے مسلمان بھائی اس ویڈیو کو سن رہے ہیں، سنیں گے اور سنتے رہیں گے اور ان کے عقیدے درست ہوتے رہیں گے، تو ان کی نیکیاں آپ کے نام اعمال میں بھی بے شک، بے شک۔ لکھی جائیں گی۔ تو آپ ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔